صدر جلسہ پیر طریقت حضرت مولانا محمد ایاز صاحب، علماء کرام، بزرگان محترم، حاضرین ذی وقار، اضیاف ذی قدر اور سمع رسالت کے دیوانے مستانے، جملہ حاضرین، ادخل پیغمبر عاشقانو، محبین صادقین، مخلصین والہین، جمیع سامعین، مانمخ کے حضرت مولانا عبدالبصیر شاہ صاحب دامت برکاتہم دا خبر روانہ کھڑے وا چھ ذہن سازی پکار دا، زرہ بدلول پکار دی، خدایا پاکا دنن دا لوئے جلسے دا برکہ دا ٹول اسڑا دا پیغمبر پساد باندے مین کے اور ٹول عاشقانو کرزے بخیلانو پا امین کے بخل گوائی پزورا وائی تو چندہ خونق وانا پزورا وائی دا ہدایت دول آرے دی یو رجال اللہ اور بل کتاب اللہ دین بغیر ذہن سازی نہ ایمان سازی ہم نکی گی کتاب اللہ مقدم دے رجال اللہ ورپسے دی رجال اللہ دا کتاب اللہ شارحین دی، مفسرین دی، محدثین دی، مبلغین دی اور دائین دی کہ صرف کتاب اللہ کافی ہے انہوں اللہ پاک پا خانقابہ پا چھت کے خدولو سی بڑھتے رہو آگے بڑھتے جاؤ بلکہ اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام داغ جماعت تشکیل کو اور بیا امت قائم کو چھے کتاب اللہ با چلے گی اور رجال اللہ با جوڑے گی الحمدللہ تا نن دل تکو منظر دے دا صرف خطابت وجہ ندا، صرف دولت اور دنیا وجہ ندا، صرف دا وسائل وجہ ندا چھے دا شخصیت پکے دخل ضرور دے لیکن اصل خبر دادا دے خلق پزلکے دے خلق و سامین و پزلکے دا اللہ قرآن دے اور نبی آخر زمان دے سب کا فیصلہ ہے جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے قرآن اور نبی آخر زمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی بناتے ہیں امیر شریعت حضرت مولانا اللہ شاہ بخاری نم دا شعر نقل دے ابو الحسن علی ندوی پر دیر وے جو کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی بناتے ہیں مولوی صاحب فرشتہ ہوں تو ہوں مولوی صاحب فرشتہ ہوں تو ہوں آدمی بننا بڑا دشوار ہے لیکن ہم نے دیکھا آج بھی دیکھ رہے ہیں کل بھی دیکھا تھا ایک صدی سے دیکھ رہے ہیں ایک منظر ہے ایک خوبصورت منظر ہے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری حضرت انور شاہ کشمیری ان اکابر نے ختم نبوت کے حوالے سے جو بنیاد رکھے جو درسگاہ قائم کی جو پڑھایا جو سکھلایا جو تربیت کی لوگوں الحمدللہ وہ کاروان چل پڑا ہے ختم نبوت کا جھنڈا لے کر اب رجال اللہ کی برکت سے علماء دیوبند کی برکت سے دارالعلوم دیوبند کی برکت سے اور جمعیت علماء اسلام کی برکت سے اسلام کے مجاہدین کی برکت سے یہ جھنڈا یہیں بھی لہرا رہا ہے اور پاکستان بھر میں لہرا رہا ہے الحمدللہ پارلیمنٹ پر بھی کھل کر لہرائے گا اور پورے عالم میں لہرائے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت سر بکف سر بلند غیرت مند جرأت مند لوگوں رجال اللہ کا کیا منظر ہے قربان جاؤں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے وہ مغرب کے شیخ وہ مشرق کے شیخ وہ شمال کے شیخ وہ جنوب کے شیخ وہ پورے عالم کے شیخ قربان جاؤں کیا منظر ہے ریل کی گاڑی میں بیٹھے ہیں ریل کی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور کسی شخص کے ساتھ بات چل پڑی اس نے کچھ نبوت کی بات کی کچھ اعتراض کیا کچھ بکواسات کیے
کچھ خرافات بکے، حضرت شیخ العرب حضرت مدنی سنتے رہے اور خاموش رہے۔ اس کا علاج خاموشی ہے، اس کا جواب خاموشی ہے، اس کا جواب کردار ہے، اس کا جواب اخلاص ہے۔ آخر دیکھا، جو معلوم کیا، کھودا اور قرید لگائے، وہ ہندو تھا، ہندو سردار تھا، ہندو مذہبی رہنما تھا، اسے پتہ نہیں تھا میں کیا بکتا رہا اور میرے ساتھ کون بیٹھا ہے۔ وہ اٹھا، وہ ہندو اٹھا اور اٹھ کر گیا اور گاڑی کے باتھ روم میں بیٹھا تقاضے کے لیے۔ گاڑی کا باتھ روم دیکھا، بڑا خراب تھا، گندا تھا، نجس تھا اور غلاظت آلود تھا۔ واپس نکلا اور منہ اس کا اترا ہوا، چہرہ بدلا ہوا، مایوسی، نا امیدی، پیٹ پہ ہاتھ رکھے، درد ہو رہا تھا لیکن تقاضے کی جگہ نہیں تھی۔ اپنی سیٹ پر بیٹھا، یہاں ساتھ بیٹھے بزرگ مولانا حسین احمد مدنی نے جو گالیاں اب سنی تھی، جو گستاخیاں اجنبی تھی، نبوت کی توہین ان سے سنی تھی، وہی شخص تھا، وہ ہندو تھا۔ حضرت اٹھا اور نیچے سے سگریٹ کے ڈبے اور پرانے کاغذات اٹھا کر اندر گیا، اس جگہ کی صفائی کی، اپنے ہاتھوں سے گندگی ہٹائی، پھر پانی ڈالا اور فرش کو دھویا، کموڈ کو دھویا، ستھرا کر کے، صاف کر کے، دھو کر پوری طہارت اور صفائی کر کے باہر نکلا اور آگے بڑھا۔ ہندو کے سر پہ دست شفقت رکھ کر فرمایا، محترم چلے جائیے، اب اطمینان سے اپنا تقاضا پورا کر لیجئے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت گئے، حضرت اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے، وہ ہندو گیا، اس نے تقاضا پورا کر لیا۔ تقاضا پورا کرنے کے بعد حضرت مدنی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر دونوں ہاتھ جوڑے، کہا حضور نہ میرا تعارف ہے، نہ میں تمہیں جانتا ہوں تم کون ہو، لیکن ہو تو مسلمان، میں جو بکتا رہا، غلاظت بکتا رہا، خدا را معاف کر دو۔ تم نے جو خدمت کی ہے، تم نے جو انسانیت کے شرف کو بلند کیا ہے، تم نے اپنے غیر مذہب مخالف اور عدو کی خدمت اور اس کے لیے باتھ روم صاف کیا ہے، یہ ایسی عظیم عظمتیں ہیں جو میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ آگو سنو لوگوں، ذہن سازی کیسے کرنی چاہیے، اس کا ذہن بدلا، اس نے توبہ کر لی، پھر 2 مہینے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، حضرت مدنی کا غلام بن گیا۔ لیکن ابھی گاڑی کی بات چل رہی ہے، گاڑی کی بات کر رہا ہوں لوگوں۔ اسی گاڑی میں دوسری تیسری سیٹ پر ایک سفید ریش بزرگ بیٹھا ہے، بڑا عمامہ، بڑا جبہ، بڑا کرتا، بڑا جلال، بڑا جمال، بڑا حسن، شیخ طریقت، بہت بڑے پیران پیر وہ بیٹھے۔ پوچھا یہ بزرگ کون ہیں، یہ جبے والے کون ہیں، یہ عمامہ والے کون ہیں، یہ سفید ریش کون ہیں؟ طلبہ نے کہا مولانا حسین احمد مدنی۔ انہوں کو فوراً اپنے سیٹ چھوڑ کے حضرت مدنی کے پاس آیا، مدنی کے قدموں میں بیٹھا، جھک کر سلام کیا اور عرض کیا حضرت معاف کرنا، مجھے آپ کی پہچان نہیں تھی، آپ کا تعارف نہیں تھا، آپ کو نہیں دیکھا تھا، میں بکتا رہا، تمہارے خلاف فتوے دیتا رہا، کفر کے فتوے لگائے، فرقواریت کے فتوے گئے، بیانات دیے، تمہارے خلاف تقریر کی اور میں نے لکھا بھی۔ خدا را وہ حسین احمد تھا جس کو میں نے نہیں دیکھا تھا، آج شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جو بکتا تھا وہ بن دیکھے ان کے لیے بکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی جہنم نظر آ رہی ہے، مجھے آپ کے پاس میرے پیغام پہنچا نہیں بچے، معاف کر دو۔ آج کے بعد خواجہ نظام الدین توسے والا تمہارے جوتے لے کر تمہارے خدمت کر رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ دا سڑے دیر لوئی پیر دے خواجہ نظام الدین صاحب ناغدہ حضرت معافی غستلا، دا حضرت مدد اللہ پاک دیر لوئی شان ور کرے، دیر مقان ور کرے، دیر عصمت ور کرے، اغم بیاد مدنے سے ملگرے شو ختم نبوت پا مسئلے کے میدانوں کے ٹول یوسیب شریک ہو دا نقشہ دا زین سازی انشاءاللہ منگ ہم فیصلہ گاو ترسا وقت پورے منگ جاندیو دا ختم نبوت میشن، دا ختم نبوت درسگاہ، دا ختم نبوت تعلیمگاہ، دا ختم نبوت مشران کارکنان مونگ دا سر گلونا مونگ دا سر تاجونا اور مونگ نور نظر دے۔ انشاءاللہ جب تک جیتے رہیں
رہیں گے، ہمارا ایک ایک سانس اس کی پکار ہوگی، ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اب جو مغرب سے، یہود اور نصارہ سے، امریکہ سے، اسرائیل سے، پاکستان کی پارلیمنٹ اور علماء اور ختم نبوت کا مسئلہ اور دینی مدارس کو ہدف بنا کے پوری عالمی سطح پر گندی غلیظ تحریک چلائی جا رہی ہے، میں آج اعلان کرتا ہوں اپنے قائدین علماء ذی قدر مولانا فضل الرحمان صاحب اور پوری جمعیت علماء اسلام اور دینی مدارس کے سربراہ سب کے لیے اعلان کر رہا ہوں، یہ کاروان، یہ قافلہ، یہ اجتماع فیصلہ کرتا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، ہاتھ کٹوا دیں گے، کانٹ کٹوا دیں گے، جسم کے چترے اڑا دیں گے، تختہ دار پہ چڑھ جائیں گے، اپنے آپ کو ذبح کرا دیں گے، چمڑی ادھروا دیں گے، لیکن ختم نبوت اور دینی مدارس کا مشن نہیں چھوڑیں گے۔ تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل، تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل، جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں۔ علماء و مشایخ تغیلوہ اجتماع اوما گناہگار تا وقت ورکول یا ددے احسان دے، حسن زن دے، محبت دے اور ددے برکت دے، پدغ خبر و اکتفاع اور دے شب قدر تا تبریک دمرلوہ اجتماع منعقد آگا صوبائی صدر باندے، اللہ دا مبارک و گرزائی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔